إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم. محترم شیخ الحدیث استاذی مکرم صفی اللہ صاحب اور دیگر علماء کرام، مدرسین فہم قرآن کلاسز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک دفعہ پھر آپس میں اصلاحی معاشرہ کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی روشنی معاشرے میں پھیلانے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کی امر کی گئی ہے تو موضوع ہے نشہ تمام برائیوں کا جڑ۔ نصابی کمیٹی نے اس حالات کے تقاضے کے مطابق بہترین دوسرے موضوعات بھی شامل کیے ہیں، اور یہ بہت بروقت موضوع، کیونکہ اس وقت حکومت اور عوام وہ جس المیے میں مبتلا ہے وہ نشے کی لعنت ہے، وہ نشے کی منشیات کی روز بروز اس کے اضافے، اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ تو اس موضوع کے متعلق میرے خیال میں ہم 3 پہلوؤں سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تمہیدی بات ہے، اور دوسرا نشہ کے جو نقصانات ہے، برائیاں ہے، ان کے بعض مصداقات اور اس کا تعین، اور تیسرے نشہ کے انسداد کے لیے عملی تدابیر اور مسلمان و عوام اور حکومت کی جو شریعت نے ذمہ داری لگائی ہے، اس ذمہ داری کی طرف عوام کو اور حکومت کو متوجہ کرنا۔ تمہید میں ہم سامعین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفات، ایک صفت ہے اللہ کی کہ وہ حکیم ہے، اور دوسری صفت اللہ کی ربوبیت کی صفت ہے۔ تو سامعین کو توجہ ایمان بالصفات میں اللہ تعالیٰ کے اس صفت کہ اللہ حکیم ہے اور اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جو اللہ نے جس چیز سے انسان کو منع کیا ہے، اسے حرام کیا ٹھہرایا ہے، تو اس میں ضرور انسانوں کی نقصان ہے، اس میں قباحت ہے، اور اللہ نے جس چیز کی امر کی ہے، کرنے کا امر کیا ہے، تو اس میں ضرور کوئی فائدہ ہوگا۔ دوسری اللہ کی صفت ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہمارا رب ہے، ہماری یہ جسم، ہماری مال، ہمارا وقت، زندگی، یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اس امانت کو محفوظ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور تمام انسانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، بطور خاص مسلمانوں کی۔ تو اس کے بعد یہ نشہ جس قسم کا بھی نشہ ہے، یعنی نشاور اشیاء ہے، مسکرات ہے، جو شریعت نے حرام ٹھہرائے ہے، اس میں ضرور قباحت موجود ہے۔ اب دوسری بات نشے کی برائیاں اور نقصانات کی طرف ہم آتے ہیں دوسری بات میں۔ تو اس نقصانات میں سب سے پہلی جو خرابی اور برائی ہے
نشہ آور اشیاء کے استعمال میں، تو وہ یہ ہے کہ یہ مفسد العقل ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر سورہ بقرہ اسمہما اکبر من نفعہما اس کا مطالعہ کریں، اس میں کافی مواد موجود ہے ادھر اختصار کے ساتھ۔ یہ جو انسانی عقل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم عطیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس عقل کی بنا پر انسان کو دوسرے حیوانات سے ممیز کیا ہے۔ انسان اور دوسری حیوانات میں فرق اس عقل کی بنیاد پر، کیونکہ عقل کا معنی ہے، علامہ آلوسی فرماتے ہیں انما سمی العقل لأنه يعقل أن يمنع صاحبه من القبائح التي يميل إليها بطبعه۔ اسی طرح وہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں پھر وبالجملہ لو لم يكن فيها سوى إزالة العقل والخروج عن حد الاستقامة لكفى، فإنه إذا اختل العقل حصلت الخبائث بأسرها۔ وہ کہتے ہیں کہ نشے کے نقصانات اور برائیوں کے بیان میں خلاصہ یہ ہے کہ نشے کی سب سے بہت بڑی برائی اور نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے عقل انسانی خراب ہو جاتا ہے، ازالہ عقل آتا ہے، جس سے انسان انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دوسری جلد میں حجت اللہ البالغہ ادھر ہم مطالعہ کریں اس موضوع پر، شاہ صاحب نے مختصر اور پرمغز عبارت میں اس کے حل کیا ہے، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تغییر خلق اللہ ہے حیث افسد عقلہ الذی خص اللہ بہ نوع الانسان ومن بہ علیہ۔ ان اذان ہو رہی ہے تو پھر اللہ اکبر۔ اسی طرح اس موضوع کے متعلق کہ نشے کی خرابیوں میں، برائیوں میں، نقصانات میں
سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ عقلی انسانی کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ یہ نظرۃ النعیم نامی جو احادیث کا ایک مجموعہ ہے، حرم مکی کے علماء نے اس کو تیار کیا ہے۔ اس کے جلد نمبر 10 میں یہ سکر اور منشیات مسکرات کے حوالے سے بہت زبردست مواد موجود ہے۔ میں ان سے بعض نکات نقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔ اس کی ایک بات ہے، وہ کہہ رہے لو کان العقل یشترى لتغالى الناس فی ثمنه فالعجب ممن یشتری بماله ما یفسده۔ میرے خیال میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، وقت بھی مختصر ہے تو اس عبارت پر اکتفا کروں گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت اسی کتاب اسی جلد میں نقل ہے کہ حرم ابو بکر رضی اللہ عنہ الخمر علی نفسه فی الجاہلیہ وفی الاسلام وذاک انہ مر برجل سکران یضع یدہ فی العذرہ، عذرہ انسان کی بڑی گندگی، یضع یدہ فی العذرہ ویدنیها من فیہ فاذا وجد ریحها صرفانہا۔ جب یہ حالت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں دیکھ لیا تو اس نے شراب کو، خمر کو اپنے اوپر حرام کیا۔ دوسری نقصان جو نشے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نشہ ایک عادت بن جاتی ہے، بری عادت بن جاتی ہے، خواہ وہ نسوار ہو، سگریٹ ہو، پان ہو، وہ چرس ہو، ہیرین ہو اور آئس ہو، جو بھی نشہ ہے، لیکن تمام نشوں کی بنیاد نسوار اور سگریٹ سے ہے۔ تو جو بھی نشہ ہو ایک بری عادت بن جاتی ہے۔ اور ہم جو سنتے ہیں روزمرہ کے جو لوگ نشہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی بڑی دلیل نشہ نہ چھوڑنے کی یہ ہوتی ہے کہ بس عادت بن گئی ہے، کیا کرے یار۔ تو اس سلسلے میں آپ درس کے دوران اس طرف سامعین کو متوجہ کرنا چاہیے کہ دیکھیے، اگر ہم نشے کی جو نقصانات عقل کی خرابی ہے اور یہ جو واقعہ بیان ہوا، یہ نقصانات کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں تو دور جاہلیت میں بڑے بڑے سردار تھے جو شراب کے عادی تھے، انہوں نے یہ نشہ میں مبتلا لوگ جو کیا ہوتا ہے وہ انسان نما حیوان ہوتا ہے، نشے کی حالت میں مبتلا انسان کیا ہوتا ہے، انسان نما حیوان ہوتا ہے، شکل ان کا انسان کا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں ایک حیوان ہوتا ہے۔ تو اس طرف یہ 2-3 واقعات اسے متوجہ کرنا چاہیے۔ نمبر ایک واقعہ ہے عبداللہ ابن جدعان، دور جاہلیت میں گزرا ہے، وہ سادات قریش میں سے ہے۔ تو ایک دفعہ وہ اور امیہ بن ابی سلط دونوں اکٹھے شراب پی رہے تھے، تو نشہ میں اس نے امیہ بن ابی سلط کا وہ آنکھ جو ہے تپڑ سے مارا اور پھر وہ بہت زخمی ہوا۔ جب ان سے نشہ اتر گئی تو اس نے کہا کہ فَأَصْبَحَتْ عَيْنُ أُمَيَّةَ مُخْضَرَّةً يُخَافُ عَلَيْهَا الذَّهَابُ۔ وقال لو عبداللہ ابن جدعان ما بال عینک، آپ کی آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ تو خاموش ہوا۔ پھر اس نے سوال کیا تو اس نے کہا یہ امیہ بن ابی سلط نے کہ أَلَسْتَ ضَارِبَهَا بِالْأَمْسِ، فقال، تو ادھر نکتہ ہے نا، اس پر فوکس کرنا ہے سامعین کی توجہ۔ فقال او بلغ منی الشراب ما ابلغ معه الى هذا، کیا نشے کی حالت میں اسی طرح ہوں کہ میں نے اپنے ساتھی کو اتنی تیز تھپڑ مارا ہے۔ ثم دفع له 10,000 درہم وقال الخمر علی حرام۔ وہ شراب کا عادی تھا اور کافر تھا، لیکن شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ انسانی عقل کا فیصلہ ہے کہ مسکرات حرام ہے، نشہ اور اشیاء کی چیزیں استعمال کرنا حرام ہے۔ اسی طرح قیس بن عاصم
وہ ایک سردار تھا جاہلیت میں. اس نے ایک دفعہ انہو سکر ذات لیلۃ فقام لابنتہ و لاختہ، نشے میں مبتلا ہو کر وہ اپنی بیٹی اور یا بہن کی عزت لوٹنے کے لیے درفے ہو گیا، ان کی عزت لوٹنے کے درفے ہو گیا، تو ان سے بھاگ گئی. فہربت منہ، ان سے بھاگ گئی. فلما اصبح سأل عنہا، جب صبح ہوئی تو اس کے بارے میں اس نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ. فقیل له او ما علمت ما صنعت البارحہ، تو یہ معلوم نہیں کہ رات کو آپ نے کیا کارنامہ کیا ہے نشے میں مبتلا ہو کر. تو اس نے بھی اس وقت فیصلہ کیا کہ آئندہ کے لیے میں کبھی نشہ نہیں کروں گا. شراب پینے کی جگہ اگر ہم سامعین کے سامنے نشہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ کہیں کہ یہ شراب کی لعنت ہے، آئس پینے سے اور ہیرون سے ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اپنے لیے وہ راہیں نکالیں گے. تو اس سب راہوں کو بند کرنا ہے. تو اسی طرح ہم کہے تو ٹھیک ہوگا. اسی طرح انہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ نشے میں تھا اور وہ چاند کی طرف چھلانگے مار رہا تھا کہ میں اس چاند کو زمین پر اتراؤں گا، اور وہ اوپر کودتا اور پھر نیچے گر جاتا. اسی طرح ایک تیسری نقصان جو ہے وہ اس پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ نشہ میں مبتلا جو بھی نشہ ہو، شخص سرداری اور لیڈرشپ سے محروم ہوتا ہے. نشہ لیڈرشپ اور صحیح قیادت چلانے سے محروم کرنے والی یہ چیز ہے. اور اسی تناظر میں جو واقعات سامنے آتے ہیں جب کسی کے ساتھ سیاسی رقابت ہو اور اس میں ایک شخص ایسا ہو کہ وہ زیادہ مقرر بھی ہو اور تحریر اور سب میں تیز ہو، تو وہ کسی ذریعے سے اس کو نشے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے. تو اسی میں ایک واقعہ ہے کہ عباس بن مرداس ایک سردار تھا جاہلیت میں. اسے کہا گیا قد قیل له لم ترکت شرب الخمر، اسے کہا گیا کہ تم نے نشہ کیوں چھوڑ دیا ہے. وهو یزید فی سماحت کا، یہ جو نشہ کا اپنی اصطلاح ہوتی ہے، نسوار کی ابتدا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ نسوار یہ خاپیروں کا نشہ ہے اور یہ ہے. تو اسے کہا گیا کہ یہ آپ کی سماحت اور سخا میں اور قوت اور رنگ میں اضافہ کرے گا. تو اس نے کہا کیا کہا؟ فقال اکرہ ان اصبح سید قومی، اکرہ ان اصبح سید قومی وامسی سفیہہم، میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں اپنے لیے کہ میں صبح کسی قوم کا سردار ہو اور نشہ میں مبتلا ہو کر میں شام کو اپنی قوم میں سب سے ذلیل تر اور بچوں کا ضحک اور جب کو بچوں کا ایک کھلونا میں بن جاؤ. تو اس پر توجہ دینا. یہ اس طرح تیسری نقصان جو ہے صدھا عن ذکر اللہ ان الصلاۃ، جو ہماری آیت میں مذکور ہے. اسی حوالے سے اگر ہم سنن نسائی کی صفحہ 849 پر جو میرے ساتھ نسخہ ہے اس میں اس نے باب قائم کیا ہے، ذکر الآثام المتولدہ عن شرب الخمر من ترک الصلاة ومن قتل النفس التي حرم اللہ ومن وقوع علی المحارم. اور پھر اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک موقوف روایت نقل کیا ہے جو آپ مطالعہ کریں، اس نکتے کے حوالے سے وہ زبردست ہے. اسی طرح نشے کی نقصان یہ ہے کہ یہ نشہ میں مبتلا انسان عزت، وقار، حیا، مروت سے ہاتھ دھوتا ہے. جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے، اسی نظرۃ النعیم میں نقل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اس نکتے پر آپ جوانوں کو نشے کی اس لعنت سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اپنی سپیچ کے ذریعے. اذا كان الرجل كفء المرأة في المال والحسب، کہ جب ایک شخص ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ کف ہے، مال میں، حسب میں برابر ہے، الا انه يشرب المسکر، لیکن وہ نشہ کا عادی ہے، جو بھی نشہ ہو، لا تزوج منہ، وہ عورت ان کو نکاح میں نہیں دی جائے گی. لیس بکف لہا، اس کا کف نہیں ہے، نشے کی وجہ سے اس کی عذر شخصیت تباہ ہوئی. اسی طرح ابن ابی دنیا
ایک سے علامہ آلوسی نے بھی نقل کیا اور نظرۃ النعیم میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مر برجل سکران، وہ ایک نشے میں مبتلا آدمی تھا، وہ یبول فی یدہ، وہ اپنے ہاتھوں میں پیشاب کر رہا تھا، ویغسل منہ یدہ، اور اس سے اپنے ہاتھوں کو اسی طرح دھوتا تھا کہیئۃ المتوضی، ویقول الحمد للہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا۔ تو یہ چیز بناتا ہے اس سے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اس میں نقل ہے اس حوالے سے کہ یہ انسان سے کیا بناتا ہے نشہ۔ استلقى سکران علی طریق، ایک نشی ایک راستے پر لیٹا ہوا تھا، فجاء کلب، کتا آیا، فلحس شفتیہ، کتے نے اس کے دونوں ہونٹوں کو چھاٹا، فقال خدمک بنوک، کہ تم کتنا خوش نصیب ہے کہ آپ کے بیٹے آپ کی منہ کو بھی جس طرح مولانا نے کہا کہ چومتا ہے، ولا عدموک، اور تیرے بچے آپ کی باس پرس کرتا ہے۔ پھر کتے کی عادت بھی یہی ہوتے ہے، فبال علی وجہی، پھر کتے نے ان کے چہرے پر پیشاب کیا، فقال وماء حار بارک اللہ فیک، اور گرم پانی ہے اللہ فی برکت ڈالے۔ اسی طرح جسمانی امراض جو نشے کی ہے، اضرار ہے، یہ نسوار، سگریٹ طبی لحاظ سے حرام ہے، جیسے کہ فقہ السنہ میں سید سابق رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، ہزاروں لوگ سگریٹ نوشی اور نسوار سے یعنی ہزاروں روز یومیہ مرتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی خودکشی ہے۔ اس میں آپ ایسا کریں کہ مشکات شریفوں میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جیسے کہ طفیل رضی اللہ عنہ نے ہجرت کیا، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی آیا، ہجرت کیا، پھر وہ بیمار ہو گیا، تو اس نے اپنے ہاتھ کے انگلیوں کے درمیان جو ہے نا یہ کاٹ لیا، اس سے وہ فوت ہوا۔ طفیل رحمہ اللہ نے رضی اللہ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اور تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ اسی طرح بیٹا ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈھانپ لیے ہے۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں تم نے اپنے ہاتھوں کو ڈھانپے ہوئے ہے؟ تو اس نے کیا کہا، اس پر فوکس کرنا چاہیے اس کلاس کے دوران، کہ فرآہ مالی اراک مغطیا لیدیک فقال قیل لی، اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے کہا گیا لن نصلح منک ما افسدت، تو نے اپنے جسم کو جس جگہ کو خراب کیا ہے، خود کاٹ لائے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم لن نصلح منک ما افسدت۔ تو آئس اور ہیرون اور اس سے جو ہم اپنے آپ کو جسم کو برباد کر رہے ہیں، اس کے ایک قسم کی خودکشی ہے۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر، اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی بخشش دے۔ اسی طرح نشے کی اجتماعی برائیاں ہے، اجتماعی نقصانات ہے، جیسے کہ معاشرے سے میں بدامنی، عداوت، چوری ڈکیتی، اجرتی قتلوں میں اضافہ۔ جب ایک شخص شراب پیتا ہے، نشہ میں ہوتا ہے، وہ حیوان ہوتا ہے، اس کی کسی کی عزت، کسی کا مار ڈالنا کوئی مشکل کام اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ انفال میں جو آیت ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہاں فتنتاً گناہ کے معنی پر ہے، اور نشہ ایک گناہ ہے، حرام ہے، اس گناہ سے بچو جس کے اثر اور برائیوں کے اثرات صرف نشہ کرنے والوں پر نہیں پڑیں گے، سارے معاشرے پر۔ تیسری اور آخری بات جو ہمارے موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ نشہ کی لعنت سے بچنے کے لیے یہ حدیث الا کلکم راعٍ، اس کی توجہ کرنا چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جی ٹھیک ہے، اب نواز کے لیے وقفہ ہے، ٹھیک ہے۔ نشہ کی انسداد کی عملی تدابیر اور مسلمانوں کی، عوام اور حکومت کی ذمہ داری۔ تو اس سلسلے میں نشہ کی لعنت سے بچنے کے لیے اور اپنی معاشرہ کو مذکورہ تمام برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے شریعت نے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔
اور اس ذمہ داری کے بیان کے لیے ہمیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے، بخاری میں ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو اس کی طرف توجہ سامعین کا مبذول کرنا چاہیے، خواہ وہ عوام ہو یا مسلمانوں کی نمائندہ حکومت ہو۔ اس میں زیادہ تر ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے۔ انفرادی طور پر مسلمانوں مرد و خواتین پر لازم ہے کہ وہ بذات خود اور اپنی اولاد اور زیر اثر جو ان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہے، اہل و عیال ہے، دوست و احباب ہے، ان کو برے مجالس سے، گناہ کی مجالس سے، بری صحبت ان سے دور رکھے اور صالحین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ تو صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی طرف ترغیب دینا چاہیے، اور اس طرف بطور خاص توجہ دلانی چاہیے کہ مذکورہ موجودہ دور میں مواصلاتی ترقی کی وجہ سے مجالس اور صحبت اور تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ وہ مجالس اور صحبتیں خواہ اپنے ہمسایوں، رشتہ داروں سے ہو یا اپنے کلاس فیلو سے ہو، اسکول اور کالج کے حد تک ہو، یا فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ساری دنیا کے لوگوں سے ہو، تو اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ اپنے اور اپنے اولاد بال بچ ان کی دوستی اور ان کا ہر لحاظ سے ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور مبارک میں رفع الی عمر بن عبدالعزیز قوم یشربون الخمر فامر بضربہم، اس وقت کے حکمران عمر بن عبدالعزیز نے ان کے تادیبی کارروائی کے لیے حکم فرما دیا کہ ان کو کوڑے مار دو۔ فقیل لہ ان فیہم صائما، تو ان کو کہا گیا کہ ان مجلس والوں میں ایک تو روزہ دار ہے، وہ صائم ہے، اس نے تو نشہ نہیں کیا ہے، لیکن ویسے ان کے مجلس میں بیٹھا ہے۔ فقال ابدؤوا بہ، ان کو پہلے مارو۔ ثم قال اما سمعت قوله تبارک وتعالی وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیر، سورہ نساء کی غالباً آیت نمبر 140 ہے۔ تو اس آیت کی طرف بھی سامعین کی پوری توجہ مبذول کرنا چاہیے اپنے موضوع کی وضاحت کے لیے۔ اسی طرح بخاری شریف کے میں جو کتاب الاشربہ میں یہ حدیث ہے، دوسری جلد میں، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ وَلَيَنْزِلَنَّ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِصَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنادير إلى يوم القيامة۔ یہ اس حدیث کو اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے، اور اس لعنت سے، المیہ سے نجات کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری حکومت اور بااقتدار اصحاب کی ہے۔ اس میں حکومت کی اولنی ذمہ داری پہلی مرتبہ میں یہ بنتی ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ، ڈرامے، فلمیں، ان کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ معاشرے میں زیارت اور نشہ اور اشیاء کی استعمال، منشیات کی طرف ترغیب یہ ڈراموں، فلموں اور اسی ذرائع سے پی جاتی ہے۔ تو بطور خاص حکومت کی دوسری ذمہ داری کہ وہ تعلیمی ادارے جو ہمارے یونیورسٹیاں ہے، کالجز ہے، ان پر توجہ رکھے حکومت۔ یہ سرکاری جتنے تعلیمی ادارے ہیں
اور بطور خاص ان کے ٹیچرز پر، ان کے پروفیسر جو ہے ان پر چیک رکھے، کیونکہ والدین اپنے اولاد کو لا کر بہت ساری رقوم اور مال و دولت ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کے حوالہ کرتا ہے۔ جب ایک پروفیسر اور ایک لیکچرر، ایک استاد وہ کسی نشہ میں مبتلا ہو تو وہ شاگرد ان سے سیکھتا ہے۔ یہ جو آج کل یونیورسٹی کا جو حال ہے آئس کے استعمال سے، جو سب کے سامنے ہے، اور حکومت ایسے اقدامات کرے کہ جو پروفیسر، جو لیکچرر، جو استاد بھی کسی بھی قسم کے نشے کا عادی ہو ان کو برخاست کرے۔ جیسے کہ مثال موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید ابن عقبہ کو اس نشے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر سے معزول کیا تھا۔ اگر آپ چاہیں وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح منشیات کے جو لوگ ان کے خرید و فروخت کرتے ہیں، کاروبار، خواہ اس میں حکومتی نمائندے صوبائی سطح پر ہو، قومی اسمبلی کے سطح پر ہو، ان کے سپورٹر ہو، ان کے معاہدہ اور معاون جو بھی ہو، ان کی نمائندگی اسمبلیوں سے ختم کر لے، تب ہی یہ معاشرہ اس نشہ کی لعنت سے پاک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ ایک واقعہ سن لیں کہ حکومت کو یونیورسٹیوں پر اپنے یہ فزکس کے، کیمسٹری کے، یہ جی قسم کے گروپ ہے یونیورسٹیوں میں، وہ منشیات اپنے سٹوڈنٹس میں، طلباء میں منشیات کے عادی بنانے میں ان کا بہت عمل دخل ہے۔ ہمارا ایک شاگرد تھا ادھر فزکس کا لیکچرر ہے، وہ کہہ رہا کہ میں ایک ہاسٹل کا وارڈن تھا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہ شراب جو ہے نا یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، تو اس میں ڈرنکر موجود تھے۔ تو وہ قرآن کا حافظ ہے، ہمارا جو فزکس کا وہ جو لیکچرر ہے اور وارڈن بھی تھا اس ہاسٹل کا، تو اس نے میں نے یہ آیت کہ فَاجْتَنِبُوا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا کہا کہ مجھے تو قرآن کی یہ آیت یاد ہے اور اس آیت میں تو یہ ہے۔ تو وہ لیکچرر جو تھا وہ شراب کا عادی تھا، وہ کھڑے ہو کر اٹھ کر جانے لگا اور کہنے لگا کہ کہا نا کہ فَاجْتَنِبُوا ہے، یہ تو حرام تو نہیں کہا ہے نا، فَاجْتَنِبُوا ہے۔ تو جب ایسے نظریے والے لوگ یونیورسٹیوں میں موجود ہوں گے، تعلیمی ادارے موجود ہوں گے، تو قوم کی طلباء کو نشے کے عادی بنائیں گے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے پروفیسرز، لیکچرر کو، اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اس پر بھی توجہ دینی چاہیے اپنے لیکچر میں کہ تم اپنے بچوں کو جس ادارے میں داخل کرا لیتے ہیں، جس ادارے میں ان تعلیم کے لیے بھیجتے ہو، تو اس ادارے کا حال معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے نظریے کے لوگ ادھر پڑھاتے ہیں، ادھر وہ ان کو کیا سکھاتے ہیں۔ وہ کہنا کہ بس یہ تو فَاجْتَنِبُوا کہا ہے، اور اس واقعے سے ہمارے سینوں کے اندر یہ درد پیدا ہونا چاہیے کہ معاشرے میں جہالت کتنی پھیلی ہوئی ہے اور ہم کتنے بے خبر ہیں۔ ہمیں ان کے جانچ پڑتال، وہ اسمبلی میں جو اس نے کہا کہ وہ ایک مدرسے کا عالم تھا، اور اس نے یہ وہ لوگ یہ ڈرامے بناتے ہیں جو خود اس میں ملوث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی ہے کہ خمر حرام ہے، اس کے کاروبار، اس کے ثمن، اس حوالے سے بہت سارے احادیث ہے، اس کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔